میرے بھائیوں، ہم لوگ جسم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ جسم تو قبر کے اندر چلا جانا ہے. روح پر محنت کریں. آج سنی دعوت اسلامی کا یہ آپ کو پیغام ہے، روح پہ محنت کرو. روح پر کیسے محنت کریں؟ پہلی چیز، باوضو رہنے کو لازم پکڑو. دوسری چیز، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. ذکر الہی روح کی غذا ہے. ذکر الہی روح کی غذا ہے. جتنا ذکر کثرت سے کرو گے روحانی طاقت بڑھے گی. اب میں ابھی روحانی طاقت کا ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے آگے. روحانی طاقت کیا ہے؟ آج ہم لوگ ہر فیلڈ میں جو ناکام ہے، اللہ اکبر، صرف زبانی زبانی زبانی، جسم جسم جسم. روحانیت کہاں ہے؟ ایک بات کہوں، جسم پہ محنت کرنے والا تقریر کرتا ہے تو گھنٹوں تقریر کر کے گلا پھاڑ کے بھی آواز بیٹھ جاتی ہے، کسی پر کوئی جو نہیں رہتی. لیکن جنہوں نے روح پہ محنت کی ہے، جب وہ تقریریں کرتے تھے تو لوگ اپنے دامن کو چاک کر لیا کرتے تھے، لوگ توبہ کر کے جایا کرتے تھے، لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے تھے. حضور غوث العظم دستگیر کی محفلوں کو بھول گئے، غریب نواز کی محفلوں کو بھول گئے، سیدی احمد کبیر رفاعی کی محفلوں کو بھول گئے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی محفل کو بھول گئے. میرے بھائی، آج ہم اپنے بیٹوں کو بھی ذکر الہی نہیں کروا رہے ہیں. ہمارے مرشد شاہ برکت اللہ عشقی پیمی مہروی رحمت اللہ علیہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان سے ذکر الہی سن کر کے پرندے بھی خدا کا ذکر شروع کر دیا کرتے تھے. جس کی گلی کے پرندوں کو بھی ذاکر بنایا ہے، یہ روحانی طاقت کی برکت ہے. آج اس امت کے پاس روحانیت کا خاتمہ ہو گیا، بلکہ روحانی سلسلہ جو ہے وہ بہت منقطع ہو گیا ہماری زندگیوں سے. تو اللہ کا ذکر کرو. ایک بات بتاؤں، جو اللہ کا ذکر کرے گا وہ کسی غیر کا ذکر کیوں کرے گا؟ آج ذکر الہی ختم ہوا تو غیبت شروع ہو گئی، ذکر الہی ختم ہوا چغلی شروع ہو گئی، ذکر الہی شروع ہوا اس کی بات شروع ہو گئی. میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف یہ سب نہیں کرتے تھے. ذکر اللہ کرو، زبان سے کرو، اتنا کرو. فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو کہ لوگ تمہیں ذکر کرتا دیکھ کر دیوانہ سمجھنے لگے، لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگے. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اس کے بعد خدا کے ذکر کے ساتھ درود شریف کی کثرت بھی ہونی چاہیے، تلاوت قرآن بھی ہونا چاہیے. بلکہ بزرگوں نے ایک شیڈول پیش کیا ہے کہ ہم لوگ اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا خاکہ حضرت ہمارے مرشد سرکار ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے سراج العوارف کے اندر پیش کیا ہے. روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ بتاتا ہوں. نمبر 1، ہمیشہ باوضو رہو. نمبر 2، نماز کی پابندی کرو. اس لیے کہ نماز کی پابندی کو چھوڑ کر کے آپ روحانیت میں کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے. نماز فرض ہے، نماز اہم العبادات ہے، نماز افضل العبادات ہے. قرآن مقدس میں کم و بیش 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم عطا فرمایا ہے. یہ مت سوچنا کہ روحانیت نماز کو چھوڑ کے ملے گی، کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ روحانیت اور نماز کا بڑا مضبوط رشتہ ہے. میرے بھائیوں، تو یاد رکھیے، نماز کی پابندی ہو. اس کے بعد ہر نماز کے بعد کوشش کرو پنج گنج قادریہ پر عمل کرنے کی، کیونکہ حضور غوث العظم دستگیر سے یہ عمل منسوب ہے. جیسے فجر کے بعد 100 مرتبہ یا عزیز و یا اللہ، ظہر کے بعد 100 مرتبہ یا کریم و یا اللہ، عصر کے بعد 100 مرتبہ یا جبار و یا اللہ، مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا ستار و یا اللہ، عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا غفار و یا اللہ. یہ صغیر ہے اور کبیر بھی ہے، وہ آپ وہاں دیکھ سکتے سراج العوارف کے اندر. دلچسپی ہو تو اس طرف توجہ کریں. اس کے بعد پھر جو ہے سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ مزمل شریف کی تلاوت کر لیں. یہ وہ عمل ہے، فرمایا، جو سونے سے پہلے 3 بار سورہ مزمل پڑھتا ہے، روحانیت کا بڑا معاملہ اس کا ہوتا ہے، شرح صدر نصیب ہوتا ہے، دل میں نور آتا ہے اور اللہ اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے. جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے. اسی پہ بس نہیں، بلکہ جو سوچنے لگتا ہے وہ بھی پورا ہونے لگتا ہے. بڑی برکت ہے اس کی. اور روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھا جائے. استغفار کی 3 برکتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. روحانیت کو مضبوط کرنے میں کلمہ طیبہ، درود شریف اور استغفار یہ اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جو 100 بار روزانہ استغفار کرے گا، پہلی بات اللہ اس کی مغفرت کر دے گا. دوسری بات، اللہ اس کے غموں کو دور کر کے اس کے کاموں کو بنا دے گا. تیسری بات، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اس لیے استغفار کی کثرت ضروری ہے، لازمی ہے. کچھ روحانیت کے لیے بھی وقت نکال لو. آج ہم روحانیت سے کوسوں دور ہیں.